الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة الى آخر الحدیث. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اسلامی پردہ نشین خواتین حضرات، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ مسلمان ہونے کے ناطے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی، الحمدللہ۔ بعد ہوں درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، آخری کڑی، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر مجھے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے نماز چھوڑنے کے نقصانات۔ محترم بزرگوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کمالات تک پہنچ سکتا ہے، انسان فلاح و بہبودی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے ایک انسان قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان گناہ اور برے کاموں سے بچ سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان جہنم کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اور
یہی وہ نماز ہے جس کے چھوڑنے سے انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اور فحاشی، برائی اور گناہ کے کام میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، جس کے ذریعے سے اس انسان کو قبر کے اندر عذاب ہوگا اور کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر ڈھکیلا جائے گا۔ محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم اور آپ ایک شرابی سے کنارہ کش اختیار کر لیتے ہیں، ایک ڈاکو سے بچ کر کے رہتے ہیں، ایک چور سے بچ کر کے رہتے ہیں، اور ایک ڈاکو سے، ایک شرابی سے، ایک زانی سے، ایک چور سے ہم اپنا رشتہ نبھانا نہیں چاہتے، یا اس سے ہم اپنا رشتہ داری نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن نماز کے چھوڑنے والا، تارک الصلاۃ، نماز کو پسے پشت ڈالنے والا، نماز کو ضائع کرنے والا، ایسے لوگوں سے ہم دوستی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے رشتہ داری نبھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر صحیح نظریے سے دیکھا جائے اور عقل و شعور سے سوچا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ شرابی سے، زانی سے، ڈاکو سے، چور سے بدتر وہ شخص ہے جو نماز کو چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے، نماز جو انسان چھوڑتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں، اور کئی ایک مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جو لوگ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز کے اندر کاہلی برتتے ہیں، نماز سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آتے ہیں اور ان کے دل کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے کسی صحابی کو کھڑا کروں اور پھر محلے میں جاؤں اور جس کے گھر میں آدمی اذان ہونے کے بعد، اقامت ہونے کے بعد گھر میں رہتا ہے، اس کے گھر کو جلا دو۔ بتائیے، چھوٹی موٹی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے چھوڑنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے گھر کو جلا دو، لیکن جلایا نہیں۔ کس لیے؟ وہ نماز چھوڑ رہا تھا، اس لیے نماز چھوڑنے والوں پر ترس آیا تھا؟ نہیں، نماز چھوڑنے والوں پر ترس نہیں آیا تھا، بلکہ ترس کس کو اوپر آیا تھا؟ گھر کے اندر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان کے اوپر ترس کھا کر کے کہ اگر گھر میں آگ لگا دی جائے تو بچے بھی پریشان ہوں گے، بچے بھی جلیں گے، اور گھر کے اندر جو عورتیں ہیں وہ بھی جلیں گے، اس لیے چھوڑا گیا تھا۔ نماز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں، اس مرد کے لیے نہیں، اس انسان کے لیے نہیں جو اذان ہونے کے بعد بھی گھر میں بیٹھا رہا تھا، اس کی وجہ سے نہیں۔ اب غور کیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم اتنے سارے بات سمجھنے کے باوجود، سننے کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھے گا وہ نماز ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو پھر پیچھے کے تمام اعمال صحیح ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، لیکن اگر نماز بگڑ گیا، نماز میں فیل ہو گئے، نماز کے بارے میں جب پوچھا گیا جواب نہیں دے پائے تو پھر پیچھے کے تمام اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، اور آپ صحیح سلامت جواب نہیں دے پائیں گے۔ جب نماز کے بارے میں آپ کی زبان لڑکھڑا گیا اور زبان
ہل نہ سکا, نماز کا جواب آپ نہیں دے پائے, تو پھر آپ کسی چیز کا جواب نہیں دے پائیں, کیونکہ یہ مین کوشچن ہوتا ہے, امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے. اس لیے ہم تمام کو کیا کرنا چاہیے, نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. محترم بزرگوں, نمازی کو کل قیامت کے دن سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. کل قیامت کے دن بے نمازی کو سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. چاہیں گے جھکیں گے لیکن جھک نہیں پائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا تستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة, کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے کنڈلی کو کھولیں گے تو تمام کے تمام مومن نمازی لوگ جھک جائیں گے, نماز میں یعنی سجدے میں چلے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے. ان کے چہرہ ذلت اور خار سے جھکی ہوئی ہوگی, لیکن اس کا کمر نہیں جھک پائے گا, وہ سجدے میں نہیں جا پائیں گے, وہ ذلیل اور خار ہو کر کے کھڑے رہیں گے. محترم بزرگوں, اب بتائیے, اسی سے تو اندازہ لگ جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق یا مشرک یا کافر یا بے نمازی, اسی سے اندازہ لگ جائے گا. محترم بزرگوں, اس لیے کل قیامت کے دن اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیں گے اور جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس دنیا کے اندر آپ کو سجدہ ریز ہونا پڑے گا. اپنے پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھکانا پڑے گا. اگر آج اپنے پیشانی کو سجدہ میں نہیں جھکایا, زمین پر نہیں لگایا, کل قیامت کے دن کتنا بھی کوشش کرے لیکن اپنی پیشانی کو نہیں جھکا پائیں گے, نہیں جھکا پائیں گے. اس لیے نماز کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے تیسری چیز کہ اللہ بے نمازی پر سخت ناراض ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی بے نمازی پر سخت ناراض ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے آخری ایام میں ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی, یعنی ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی. اب وہ دیکھنے سے معذور ہو گیا, اب وہ دیکھ نہیں سکتا. محترم بزرگوں, واقعہ کو غور سے سنیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام میں اس کی آنکھ کی بینائی, آنکھ کی روشنی چلی گئی, اب وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے. دنیا کو دیکھنے سے اب وہ کیا قاصر ہو گئے. ڈاکٹر کو بلایا گیا, ڈاکٹر آئے, دیکھا, دیکھنے کے بعد بتایا کہ علاج کروں گا, آپ کی بینائی آ جائے گی, آپ کے آنکھ کے اندر روشنی آ جائے گی, آپ دیکھنے کے لائق بن جائیں گے. لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ آپ کو نماز چھوڑنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ رکوع کریں گے تو باڈی کا جو پریشر ہوتا ہے وہ سر میں آئے گی اور آنکھ کے اندر پریشر پڑے گا. جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آنکھ کے اندر پریشر پڑے گا. اس کی وجہ سے آپ کو کچھ دن کے لیے بیڈ ریسٹ لینا پڑے گا, آرام کرنا پڑے گا, نماز سے دور ہونا پڑے گا. کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے تھے نماز کو؟ دیکھنے سے معذور ہیں, دیکھ نہیں سکتا, ڈاکٹر آیا. حالانکہ اگر چاہتا تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا تھا. لیکن ایمان والوں کی جو دل کی طرف ہوتی ہے, ایمان والوں کا جو جذبہ ہوتا ہے, وہ دیکھیے, کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا, میں نماز نہیں چھوڑ سکتا, کہ جائے کہ میں دیکھ پاؤں یا نہ پاؤں کوئی بات نہیں ہے, نہیں دیکھوں گا دنیا کو. لیکن اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ لقی اللہ وهو علیہ غضبان, کہ کل قیامت کے دن کہ جو انسان نماز کو چھوڑتا ہے, لقی اللہ, جب ان کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگی, وهو غضبان, اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوں گے. سبحان اللہ. بتائیے
کہ آنکھ جیسی نعمت کچھ دن کے لیے نماز کو رخصت کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن نماز نہیں چھوڑا کہ جانے دو آنکھ، ضرورت نہیں ہے آنکھ کی. لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پر غصے سے ہوں گے، اس دن ہم کیا جواب دیں گے؟ اور آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے، پیسے کے لیے، روزی روٹی کے لیے نہ جانے کیسی کیسی بہانہ بنا کر کے نماز کو چھوڑتے ہیں، نماز کو برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. غور کرنے کا مقام ہے. سلف صالحین سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو نہیں دیکھیں گے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم کس منہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز کو پڑھیں. محترم بزرگوں، یہی نہیں، اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں، اگر آپ نماز کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادات سے اگر منہ موڑتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اندھا ہو کر کے کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. محترم بزرگوں، اس آیت کے اندر دو پوائنٹ ہیں، حالانکہ اس کو سنتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگی کو تنگحال بنا دیں گے. ان کی زندگی کے اندر پریشانی آ جائے گی، وہ پریشان حال ہو جائیں گے، ان کی زندگی کے اندر مصیبتیں آئیں گی. سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے. اگر اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، نماز کو چھوڑا، نماز کو ترک کیا، سکون والی زندگی نہیں ملے گی. نہ دنیا میں سکون ملے گی، نہ آخرت میں سکون ملے گا. ہمیشہ پریشان حال، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس کے بعد کیا فرمایا، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کی دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ دنیا میں اللہ کے ذکر سے مراد بعض مفسرین نے اس سے نماز بھی لیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ذکر ہی کیا جاتا ہے، دعا ہی پڑھی جاتی ہے، قرآن کی سورتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ذکر ہی ہوتا ہے. اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے. بہرحال اللہ کے ذکر سے، یعنی نماز سے اگر آپ منہ موڑتے ہیں، نماز کو اگر آپ چھوڑتے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی بے چینی، آخرت کے اندر تو جہنم ملے گی. اور پھر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو آندھا کر کے کھڑا کیا جائے گا. اس وقت آپ دنیا کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اور نہ ہی اس وقت جو ہے آپ کسی چیز کو دیکھ سکیں گے. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم کل قیامت کے دن اپنی آنکھ کو صحیح سلامتی کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نماز کو چھوڑتے ہیں، قبر کے اندر یا برزخی زندگی میں آپ کو عذاب دیا جائے گا. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور فرماتے تھے، پوچھتے تھے کہ اگر آج کسی نے خواب دیکھا تو بتاؤ. اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے. لیکن ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا خواب بیان کرنے لگے کہ دو آدمی آئے میرے پاس، دو آدمی آ کر کے مجھے اٹھا کر لے گئے. میں ان کے ساتھ چلنے لگا، جاتے جاتے ایک مقام پر پہنچا، وہاں پر ایک آدمی کو دیکھا، وہ چیت لیٹا ہوا ہے، چیت لیٹا ہوا، سیدھا لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سر کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ آدمی پتھر لے کر کے کھڑا ہے. دیکھا میں نے کہ وہ آدمی اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے،
پتھر سے اس کے سر کو مارتا ہے. جب پتھر مارا گیا وہ پتھر لڑک کر کے دور چلا گیا اور پھر وہ آدمی اس پتھر کو لانے کے لیے گیا. وہ پتھر کو اٹھا کر کے لے کر آیا, پھر اس کے سر پر مارا. وہ سر چکنا چور ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا. محترم بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی وہ تھا جو قرآن کو یاد کرتا تھا لیکن اس کو پر عمل نہیں کرتا تھا. اس کے بعد فرمایا وَيَنَامُ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, اور فرض نماز چھوڑ کر کے سونے والا. محترم بزرگوں, غور کرنے کا مقام ہے. وَيَنَامُ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, فرض نماز کو چھوڑ کر کے سونے والا. ایسے آدمی کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے, سر پتھر کی چوٹ سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس انسان کو ویسا ہی سزا دیتا جا رہا ہے, دیتا جا رہا. محترم بزرگوں, آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ فجر کی اذان ہوتی ہے, مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, موبائل کے اندر الارم بجتا ہے, الارم کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم سوئے رہتے ہیں, سوئے رہتے ہیں. بعض ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو رات کے 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک موبائل دیکھتا ہے اور موبائل دیکھنے کے بعد الارم جو سیٹ کرتا ہے وہ 8 بجے 8:30 بجے 7:30 بجے, یعنی جب سوتا ہے جب اسی وقت اس کا ارادہ بن جاتا ہے کہ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے. محترم بزرگوں, غور کرنے کا مقام ہے, غور کرنے کا مقام ہے, سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے, ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا. اگر آج بھی اگر ہم نماز کو چھوڑیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے سر کو بھی کچلا جائے گا اور ہمیں بھی اسی طریقے سے عذاب دیا جاتا رہے گا. اس لیے نماز کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے اگر آپ نماز کو چھوڑتے ہیں کل قیامت کے دن آپ کو باغیوں کے ساتھ, جہنمیوں کے ساتھ اور مجرم لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا. فرعون, حامان, قارون, ابی بن خلف کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا. کون تھے یہ لوگ؟ نیکوکار تھے. کون تھے یہ لوگ؟ گنہگار تھے, دغاباز تھے, اللہ کے انکار کرنے والے, اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرنے والے, مال کے پیچھے پڑ کر کے عبادات کو چھوڑنے والے, جاہو منصب کو پانے کے لیے اللہ کے ذکر سے دور ہونے والے. کل قیامت کے دن اگر آج آپ نماز چھوڑیں گے تو کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بِنْ خَلْفَ. کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا, اگر آپ نے اس دنیا میں نماز کی حفاظت نہیں کیا, نماز کے پابند نہیں ہوئے, نماز کا اہتمام نہیں کیا, لم یکن لہ نور, آپ کے لیے کل قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہوگا, کوئی روشنی نہیں ہوگی اور آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی اور نجات کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا, کوئی راستہ نہیں ہوگا. آپ کی گواہی دینے کے لیے کوئی نہیں آئیں گے, آپ جو چلیں گے آپ کے لیے روشنی نہیں ہوگی. محترم بزرگوں, اس کے بعد فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ, کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا, فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا, حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا, ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. محترم بزرگوں, کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے, فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے, حامان کے ساتھ اٹھایا جائے؟ کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے؟ نہیں نا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے سلف صالحین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گواہ بنے, ہماری سفارش کرے. ہم سب چاہتے ہیں کہ کل قیامت میں ہمیں جنت نصیب ہو. اگر چاہتے ہیں صحیح معنی میں,
اگر آپ کے دل کے اندر جنت کا جذبہ ہے، یعنی جنت پانے کا جذبہ ہے، تو پھر دنیا کے اندر آپ کو نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا، چاہے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، مصیبتیں کیوں نہ ہو، آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ محترم بزرگوں، ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری مال برباد ہو جائے؟ چاہتے ہیں کوئی کہ ہماری مال برباد ہو جائے، ہماری اولاد برباد ہو جائے؟ کوئی چاہتے ہیں کیا؟ نہیں نا، ہر شخص چاہتے ہیں کہ مال کے اندر بڑھوتری آئے، مال کے اندر برکت آئے، تجارت صحیح ڈھنگ سے چلے اور اولاد بھی صحیح سلامت ہو۔ اگر چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے چاہنے کے ساتھ ساتھ اس حدیث پر بھی عمل کرنا ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وتر اہلہ ومالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز فوت کر دیا، جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑا، کانما وتر اہلہ ومالہ، اس کا مال، اس کا اولاد، اس کا اہل و عیال سب برباد ہو گئے۔ جس نے عصر کی نماز کو فوت کیا، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا، جس نے عصر کی نماز کو ترک کیا، اس کے مال، اس کے اولاد برباد ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اب بتائیے کہ ہم کماتے ہیں، ہم جماتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ ہماری روزی روٹی میں برکت آئے، ہماری اولاد صحیح سلامت ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا فقد حبط عملہ، اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ ہم صدقہ کرتے ہیں، ہمارے اخلاق اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیم اور بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، ان کی روزی روٹی کے لیے انتظام کرتے ہیں اور دینی مجلس منعقد کرتے ہیں، جلسہ جلوس کرتے ہیں، دینی پروگرام کراتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مسجد میں دان و خیرات کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں ہے، آپ کے پیچھے کے تمام سارا کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ یہ میری بات نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے فرمان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا، یہ صرف عصر کی نماز کی بات ہے، اگر 5 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو نہ جانے آپ کا کیا حشر ہوگا، اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ تو صرف عصر کی نماز چھوڑنے کی بات ہے، اگر آپ 5 کے 5 نماز چھوڑتے ہیں تو اللہ ہی بہتر جانے کہ آپ کا کیا حشر ہوگا، آپ کا کیا حال ہوگا، وہ میں نہیں بتا سکتا۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں۔ اب بتائیے کہ یہاں پر کوئی مردہ ہے کیا؟ کوئی مرا ہوا ہے؟ نہیں نا، سب زندے ہیں نا؟ کیا جی سب زندے ہیں نا؟ زندے ہیں الحمدللہ، سب زندے ہیں الحمدللہ۔ لیکن زندہ کس کو کہا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندے کی مثال اور مردے کی مثال بتائی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ حدیث۔ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والمیت، اس کی مثال جو ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو ذکر نہیں کرتا ہے زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اور ذکر سے مراد یہاں پر بھی نماز لیا گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ زندہ ہیں، اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ زندہ ہیں، اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، مطلب آپ زندہ لاش ہیں، آپ کے اندر ایمان نہیں، آپ کیا ہے؟ زندہ لاش ہے، آپ چلتے پھرتے انسان ہیں مگر آپ حقیقت میں آپ زندہ نہیں۔ آپ اپنے خود کا محاسبہ کریں کہ آپ زندہ ہیں یا مردہ۔ خاص کر کے ہمارے جو نوجوان نسل ہیں وہ خصوصاً جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ آپ حقیقت میں آپ زندہ ہیں یا آپ مر چکے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زندہ اور مردہ کی مثال وہ ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے،
جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ. آپ اپنا خود کا محاسبہ کریں کہ آپ زندہ ہیں یا مردہ. اسی طریقے سے یہ بات کڑوی ہو سکتی ہے لیکن بات میری نہیں ہے. ایک حدیث سناؤں گا آپ کو. یہ بات کڑوی ہو سکتی ہے لیکن بات میری نہیں, بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو سوتا رہتا تھا, اذان ہوتی تھی, نماز کے لیے نہیں آتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنہ, کہ شیطان اس کے کان پر پیشاب کر دیتا. آپ اب جو ہے خود کا محاسبہ کریں کہ آج کس کے کان پر شیطان نے پیشاب کیا. آج فجر میں کس کے کان پر شیطان نے پیشاب کیا ہے. خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا جو سوتا رہتا تھا اور اذان ہوتی تھی لیکن نماز کے لیے نہیں آتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنے ایسے ہیں جو آج ہمارے کان میں شیطان پیشاب کیا ہے. اس میں بھی ہو سکتے ہیں 2 4 5 10 ہو ہی سکتا ہے, یا تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 2 4 5 بچ جائے کہ ہم کے پورے ہو جائے. اس لیے غور کرنے کا مقام ہے, سوچنے کا مقام ہے. کیا ہم شیطان کا پیشاب پینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے کان میں پیشاب کرے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے ہاتھ میں پیشاب کرے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے منہ میں پیشاب کرے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان ہماری باڈی میں پیشاب کرے؟ جب گائے اور بھینس جب پیشاب کرتا ہے تو ہم دور بھاگتے نہیں بھاگتے. اگر گائے یا بھینس اگر راستے سے چلتا ہے خدا نہ خواستہ اگر پیشاب کرنے لگے ہم جلدی فوراً دور بھاگ دیتے ہیں کہ اس کا چھینٹا ہمارے بدن پہ نہ پڑ جائے. لیکن غور کرو اس حدیث پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز چھوڑ کر کے سوتا ہے شیطان اس کے کان پر پیشاب کر دیتا ہے. محترم بزرگوں, غور کرنے کا مقام ہے. آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ آج سے ہم تمام شیطان کے پیشاب سے بچیں گے انشاءاللہ بچیں گے. کیونکہ جب حالانکہ یہ مسئلہ الگ ہے کہ اگر گائے اور بھینس کا اگر پیشاب ہے, اگر آپ کو بولو تو آپ کو تعجب ہوگا, یہ پیشاب اس کے جو پیشاب ہے یعنی معقول اللحم, جس جانور کے ہم گوشت کھاتے ہیں اس جانور کا پیشاب پاخانہ پاک ہے. لیکن شیطان کا پیشاب حرام ہے. شیطان کا پیشاب حرام ہے. ہم شیطان کا پیشاب اپنے کان میں لے گوارا سمجھتے ہیں لیکن جانور کے یعنی گائے اور بھینس کے پیشاب سے دور بھاگتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور آج ہی سے عہد کریں کہ ہم جو ہے نماز کا اہتمام کریں گے, نماز کی پیروی کریں گے. قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. میں آپ سے گستاخی کے لیے معافی چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے نالائق اور نادان قسم کے لوگ آئیں گے جو کیا کریں گے, خلفن اضاعوا الصلاۃ, نماز کو برباد کریں گے, نماز کو ضائع کریں گے, واتبعوا الشہوات, اور اپنے خواہش کی پیروی کریں گے, اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے. اس کے بعد فرمایا فسوف یلقون غیا, کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے. اس لیے اپنے آپ کا محاسبہ کریں, نماز کا اہتمام کریں, شیطان کے پیشاب سے بچیں. شیطان منہ میں پیشاب کرتا, کان میں پیشاب کرتا, باڈی میں پیشاب کرتا, ان کے پیشاب سے اگر بچنا سمجھتے ہیں تو آج ہی سے عہد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد سے کبھی بھی فجر کی اذان ہونے سے پہلے ہی بیدار ہو جاؤں گا اور نماز فجر کے لیے آؤں گا اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہے ان کی بیماری میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اگر کوئی مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی سبیل عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, شرک بدعت خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما, خالص توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.